میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، دنیا میں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں اور لاکھوں لوگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آنا جانے کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسانیں چلی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ آنے جانے کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاموں کے ساتھ نام بھی موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ان کا کاموں کے ساتھ نام بھی محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ جنگل میں لاکھوں کروڑوں جانور رہتے ہیں، مگر بہت کم جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں شیر اور درندوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ آسمان میں تو لاکھوں کروڑوں پرندے اور چرند، پشو پکشی اڑتے ہیں، مگر بہت کم ایسے پرندے ہوتے ہیں کہ جن میں طوفانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے۔ ارے زمین میں بسنے والے تو لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، کوئی عزت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر یاد رکھو، عزت کی زندگی سے ٹیپو سلطان نے کہا تھا، اگر تم کو عزت کی ایک دن کی زندگی ملے تو اس کو گلے لگا لینا، اور اگر اس طریقے کی زندگی جو ہمارے ہندوستانی جی رہے ہیں، اس طریقے کی زندگی اگر تم کو 100 سال کی بھی ملے اور وہ گیدڑ کی زندگی ہو، شیر کی زندگی نہ ہو، تو اس کو ٹھوکر مار دینا۔ اے ہندوستانیوں، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں، 25 کروڑوں میں تم 25 ایسے نہیں جو دل والے ہوں، جو عزت کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ میرے بھائیو، تم کہو گے ہم تو عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھو، ہم روز صبح اٹھنے کے بعد میں ٹاٹا واوا کرتے ہیں، انگریزی اخبار ہمارے گھروں میں آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آج ہندوستان میں فلاں جگہ پہ اتنی مسلمان بہنوں کی عزتیں لٹ گئیں۔ یہ تمہاری عزت کی زندگی ہے؟ یہ گیدڑوں کی زندگی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد میں ٹیلی ویژن پہ آتا ہے کہ آج مظفر پور میں دنگے ہو گئے، وہاں پر مسلمان مارے گئے، جھارکھنڈ میں مسلمان کی بہن کی عزت لوٹ لی گئی۔ یہ عزت کی زندگی ہے؟ آج برما کے اندر قتل عام چل رہا ہے، نسل کشی کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ عزت کی زندگی ہے مسلمانوں؟ آج بھگوا آتنکواد کا زور بڑھتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کفر کا زور بڑھ رہا ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں، اور ہمارے دل، میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں جہاد کی محبت نہیں ہے، ایمان کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے مقرر ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے 3 گھنٹہ چیخ سکتے ہیں، لیکن وہیں پر اپنی قوم کو بھارنے کے لیے گاؤں میں جا کر کے ان کو نہیں سمجھا سکتے، 1 منٹ نہیں سمجھا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب بکے ہوئے ٹٹو ہیں کرائے کے۔ تو ہمارے ہندوستان میں تو کہنے کے تو 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کام کے 25 مسلمان نہیں۔ ہر ایک کو اپنے گھر کی پڑی ہے، اپنی ذات کی پڑی ہے۔ اگر میں نے اپنی آواز اٹھائی، دیش کے لیے آواز اٹھائی، دین کے لیے آواز اٹھائی، تو میری بچوں کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، میری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، تو میں نے کہا تھا کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفانوں سے ٹکرانے کی طاقت بہت کم کو ہوتی ہے۔ زمین میں بسنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، مگر اپنے مذہب سے پیار، اپنے مذہب پر جان لٹانے والے، اپنے مذہب پہ دل دینے والے، فرزانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اپنے دین پہ مر مٹنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا تھا، تم نے تو آج ٹیپو سلطان کو بھی بھلا دیا۔ اگر 100 سال کی زندگی، اس طریقے کی زندگی ملے جس طریقے کی ہندوستانی مسلمانوں تم جی رہے ہو، کہ تمہارے سامنے تمہاری بہو کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہاری ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہارے سامنے مسجد کو توڑ کر کے منادر بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تمہارے سامنے مساجد کو توڑا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین صحابہ ہو رہی ہے، توہین قرآن ہو رہی ہے، لیکن آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تمہاری زندگی پہ لعنت ہے، زمین و آسمان لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن جب تم اپنی جان سے پیار کرو گے، تمہارے پیشوا اپنے دین سے پیار کرنے کے بجائے اپنے نفس پرستی کریں گے، میرے بھائیوں، تو یاد رکھو،
ان کا کوئی بھی رہبر نہیں ہو سکتا، ان کو ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مولوی ہیں سب بکے ہوئے ٹٹو، جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سب میرے بھائیوں، ان کو یہ لگتا ہے اگر ہماری تحریک نے اگر توہین صحابہ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی تو ہماری تحریک لفڑے میں پڑ جائے گی۔ تو ان کو اپنی تحریک بچانا ہے، مذہب اسلام پہ کتنا سنکٹ آئے سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا، انہوں نے بھی یہی الفاظ اسی طریقے سے کہے تھے، ظالم تجھ کو ظلم کرنا ہے تو میرے جسم پہ کر لے، میرا جسم تیرے ظلم کرنے کے لیے بالکل چھوٹ ہے، لیکن اگر تو ایک ذرہ برابر بھی میرے مذہب اسلام پہ ظلم کرے گا، مذہب اسلام کے گلشن پہ کرے گا تو تیری ذات سلامت نہیں رہ سکتی۔ میں قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو میرے بھائیوں، جو صفات مجدد کے اندر ہونا چاہیے وہ صفات امام احمد بن حنبل نے موجود تھی۔ تو میرے بھائیوں، وہ انسان جو سچ بات کہتا ہے، وہ انسان ایک نمازی کو جب غلط کہتا ہے، دین کے غازی کو غلط کہتا ہے، تو وہ انسان غیروں کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنوں کی نظروں میں برا ہو جاتا ہے۔ اپنی برا کہنے لگتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے الحق مرن، حق سب سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ صعوبتوں کا سامنا اسی کو کرنا پڑتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ جس زمانے میں جھوٹ کے ذریعے سے سچ کو چھپایا جاتا ہے اور جو سچ کو واضح کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ پریشانی کا تاریخ گواہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے جسم پہ کوڑے کھائے ہیں، امام اعظم نے اپنے جسم پہ کوڑے کھائے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کری ہیں، لیکن ان کو پروردگار عالم کی ان کو یاد تھی۔ میرے بھائیو، پروردگار عالم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو حکومت کے آگے نہیں جھکے، وہ لوگ جنہوں نے حکومت کو اپنی ٹھوکر سے مار دیا، معتزلہ کے امام احمد بن حنبل کی طرح معتزلہ کو اپنے سر پہ نہیں چڑھنے دیا، اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، دین میں تبدیلی نہیں ہونے دی، تو ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے قلم کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں تو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جگہ تو یہ فرمایا اولئک کتب علیہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا پیوست کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی دولت کو دیکھ کر کے ان کے دل جھک ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اور جو ہمارے ہندوستان میں تحریکیں چلتی ہیں، تحریک منہاج قرآن دعوت اسلامی، جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے پیر ہیں، تو ان کے بارے بھی میرے پروردگار عالم نے فرمایا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ بے شمار جگہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کے بدلے میں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ والعذاب بالمغفرہ، جنہوں نے، اب سب جانتے ہیں اگر تم نے دین کے لیے کام کیا ہے تو بخشش ملے گی، نبی کا پروانہ ملے گا، بخشش کا پروانہ ملے گا نبی کا، کیونکہ میرے بھائی، لیکن اگر نبی کی سنتوں کا تم نے سودا کر لیا تو بتاؤ کل قیامت کے دن کے اللہ کے نبی تم سے راضی ہو جائیں گے؟ دنیا کا کون سا ایسا آقا ہے مجھے آپ دکھا دو کہ جس کے گھر کا تم سودا کرو، جس کی ذات کا تم سودا کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے؟ جب تم باپ کی عزت کا جنازہ نکالو گے تو باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تو رسول پاک کی جب سنتوں کا تم سودا کرو گے تو رسول پاک تم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا پروردگار عالم نے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا،
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو میرے بھائیو تھوڑے سے لیے، تھوڑی سی دنیاوی دولت کے لیے وہ بیچ دیتے ہیں۔ آج میرے بھائی ہمارے ہندوستان کے مفتی اپنے فتوے کو بیچتے ہیں دنیاوی دولت کے لیے۔ اعظم گڑھ کے جتنے بھی مولوی ہیں، اپنی سب سے بڑی وجہ ہے اپنی ملازمت، اپنی ملازمت، سرکاری ملازمت کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، انگریزوں کے سمے میں بھی اپنی نوکری کو بچانے کے لیے لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن جنہیں انگریز کی چاٹوکاری تک نہیں کرنی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ جن کو اپنے وطن سے محبت تھی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور آج بھی جو انگریزوں کی چاٹوکاریتا کرنے والے، جو انگریزوں کی کٹ پتلی بن کے جو ہمارے ہندوستان کی حکومت جو کام کر رہی ہے ہندوستانی ہندو مسلم کے ایجنڈے پہ، جو ہندو مسلم کا ایجنڈا بہت پرانا ہے، یہ انگریزوں کے سمے میں آیا ہے۔ انگریزوں کی منہ کی انہیں دھول لگی ہوئی ہے، انہیں خون لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج بھی ہمارے ہندوستان کے بہت سارے مولوی کہہ دیتے ہیں حکومت کے دباؤ میں آ کر کے کہ کرونا میں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، مسجدوں کو بند کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ مولوی تھوڑی سی دنیاوی دولت کے لیے یہ اس حق کو چھپا لیتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کی طرف قرآن میں نازل کیا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو وہ دولت کو لے لیتے ہیں میرے بھائیوں، دولت اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ سیلری جو حکومت سے آتی ہے، اور حکومت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی، وہ سیلری، وہ کھانا نہیں کھلاتے بلکہ وہ تو آگ کھلاتے ہیں، آگ میرے بھائی، جہنم کی آگ کھلاتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، تم اپنی بچوں کی خاطر تم حکومت سے صحیح بات نہیں، قوم کو صحیح بات نہیں بتا سکتے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتے، کہیں ہماری گدی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ تم پیروں کے سامنے سچی بات نہیں بول سکتے اے مولویوں، تاکہ تمہارے جلد سے جلوس، تمہارے آمدنی کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ ائمہ اکرام، تم عوام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعزیہ دانی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تاکہ تمہاری امامت گھپلے میں نہ پڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، تو تم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی روزی کو ختم نہ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہو، تو یاد رکھو تم اپنے بچوں کو روزی نہیں کھلاتے ہو بلکہ جہنم کی آگ کھلاتے ہو۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ تم اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے ہو بلکہ جہنم کی آگ کھلاتے ہو۔ میرے بھائی، بہت سارے مولوی ہیں، بہت سارے مولوی ایسے ہیں جہنم کی آگ کھلاتے ہیں، پیروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی تعریف کر کے امامت کو اپنے روکے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے گاؤں میں چودھری صاحب ہیں، اگر ان کے خلاف ایک آواز بھی اٹھائی تو ہماری امامت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ارے امامت کے ذریعے سے روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب پروردگار عالم تجھ کو امامت کے ذریعے روزی دے سکتا ہے تو دوسرے ذریعے سے بھی تجھ کو رزق دے سکتا ہے۔ رزق دینے اور لینے کا کام مقتدیوں کا نہیں بلکہ پروردگار عالم کا ہے۔ تو تم اپنے حق کو چھپا کر کے تم اپنی امامت کو قائم رکھنا چاہتے ہو، حق کو چھپا کر کے تم اپنے پیروں کے ذریعے سے، پیروں کی نظروں میں پیر اگر ظالم ہے تو تم پیر کو ظالم نہیں کر سکتے تاکہ تمہاری امامت گھپلے میں نہ پڑ جائے۔ تو تم یوں سمجھ لو، تم روزی کو بچانا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن میرے بھائیوں روزی کمانا فرض ہے، لیکن جہاں روزی کمانا فرض ہے وہیں سچی بات بتانا بھی فرض ہے۔ میرے بھائی، روزی دینے کا کام، روزی لینے کا کام میرے پروردگار عالم کا ہے۔ وہ پروردگار عالم، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں سے چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم مجھ سے پیار کرو میں تم سے پیار کروں گا۔
پروردگار عالم نے فرمایا سورہ بقرہ ہی کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ شخص جو رب کو پکارتا ہے تو پروردگار عالم اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم رب کو ایک مرتبہ پکارتے ہو، ایک مرتبہ یاد کرتے ہو تو تم کو پروردگار عالم 70 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ اگر تم اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہو وہ بھی تم کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ اگر تم اس کو خلوت میں یاد کرتے ہو تو وہ جلوت میں یاد کرتا ہے۔ اگر تم جماعت میں یاد کرتے ہو تو تم سے بہتر جماعت فرشتوں کی ہے۔ تم تو جھوٹ بھی بولتے ہو لیکن فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ فرشتوں کے جماعت میں رہ کر کے وہ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ میرے بھائیوں، تو اب تم دنیاوی دولت کے لیے، اپنی روزی کو بچانے کے لیے ان جاہل پیروں کی چاٹوکاریتا کرتے ہو۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ علامہ اختر رضا خان کا بیٹا انگوٹھا چھاپ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اختر رضا خان کا بیٹا جس نے کسی بھی استاد کے پاس علم نہیں سیکھا، اگر سیکھا ہے تو وہ درس نظامی کی کوئی ایک کتاب پڑھ کے دکھا دے، لیکن آج ایک نہیں 1000 مولوی ہمارے ہندوستان میں ایسا مل جائے گا جو قاضی القضاة الہند بنانا بیٹھا ہے۔ کیوں میرے بھائیو، کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ تو یوں سمجھ لو تم حق اپنی روزی کو بچاتے ہو۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہی وہ لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو رزق دیتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں کھانا نہیں کھاتے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ پریشانی کا مقابلہ اسی کو ہوتا ہے جو سچی بات کہتا ہے۔ وہ سچ بات کہنا بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں حکومت کے خلاف بولنا بہت مشکل ہے، سچ بات بتانا یہ بہت مشکل ہے ہمارے ہندوستان میں، دین میں سچی بات بتانا بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو پہلا درجہ ہے برائیوں کو روکنے کا، جو پہلے درجے میں ہیں، جن کے دلوں میں پروردگار عالم نے دنیا کی محبت نہیں بلکہ ایمان کی محبت کو ڈال دیا، اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جو انسان حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے تو پروردگار عالم روح قدس کے ذریعے سے تقویت پہنچاتا ہے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا، لیکن اسے دنیاوی دولت کو چھوڑ کر کے جو اخروی نعمتیں ملتی ہیں دنیا ہی میں رہ کر کے مل جاتی ہیں۔ وہ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھو امام احمد بن حنبل سے کیا مزہ ملتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ تو ان جادوگروں سے پوچھ کر کے دیکھو جن جادوگروں نے ایک فرعون کا کلمہ پڑھنے کے بجائے رب کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور انہوں نے جب فرعون کے مقابلے میں، جب فرعون کی طرف سے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی کا صلاۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر لڑنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر ٹھہرا کر کے جو فرعون پوری قوم کو گمراہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جادوگر ہیں، لیکن جب جادوگروں کو مقابلہ میں بلایا اور جب جادو فیل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی لاٹھی کے سامنے، اور وہ سارے سانپ کو نگل گیا، تب ہوتا کیا ہے، بیک زبان ہو کر کے 80,000 ان جادوگروں نے، ساحروں نے کہا تھا ارے یہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم دنیا کے نامور جادوگر ہیں، ہم سے بڑا ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، مصر میں ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہم نے جو مات کھائی ہے، ہم نے پہچان لیا، ہیرے کی قدر ہیرا جانتا ہے، ہم نے جان لیا کہ جو ہمارا مد مقابل ہے، جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا فریق ہے، وہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، اس لیے جادو کے بن پہ اتنا بڑا سانپ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا آمنا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ اور قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اب فرعون نے کہا اے جادوگرو،
میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم آج سارا کام تمام کر دو گے تم موسیٰ کا، لیکن کہانی الٹی ہو گئی، گنگا الٹی بہنے لگی، اب میں تم کو سزائے دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے وہ کر لے، ہم تو دل موسیٰ اور ہارون کے دل پہ دے چکے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ میرے بھائیوں، میں یہ پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈر